اب ہم ان سرگرمیوں کی بات کریں گے جو ہمارے Q2 والے باکس میں آتی ہیں، تاکہ بات اور واضح ہوتی چلی جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کا میڈیکل چیک اپ ہے، وہ امپورٹنٹ تو ہے لیکن ارجنٹ نہیں۔ Q2 ہمارا وہ باکس ہے جس میں ہم وہ کام رکھتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہیں۔ اور میں ساتھ ساتھ ریویو کرتا چلوں کہ Q1 میں ہم نے وہ کام رکھے ہیں جو ہمارے امپورٹنٹ بھی ہیں اور ارجنٹ بھی ہیں، جنہیں فوری کرنا ہے ہمیں۔ حج کی ادائیگی آپ کا فریضہ ہے، امپورٹنٹ ہے کیونکہ فرض ہے، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ کو وہ کرنا ہے۔ اسی طرح گھر کی تعمیر جو ہے، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے تاکہ کرائے سے بچا جا سکے۔ روز مالک مکان کے دروازہ بجانے سے جو ہے وہ آپ بچ سکتے ہیں، اس کی ناخوشگوار باتوں سے بھی بچنا پڑتا ہے۔ طالب علموں کے لیے گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو اس میں جو ہوم ورک ہے وہ آپ امپورٹنٹ ہے کیونکہ کر کے لے جانا ہے، ورنہ اسکول میں آپ کو سزا ملے گی، لیکن ارجنٹ نہیں ہے۔ اپنی گاڑی کی پریونٹیو مینٹیننس جو ہے وہ آپ کا جو ہے امپورٹنٹ کام ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی نوجوان ہیں، ان کی اپنی شادی، اور جو والدین ہیں وہ بچوں کی شادیاں جو ہے امپورٹنٹ کام ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے، تو یہ کام جو ہے وہ Q2 کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ Q1 اور Q2 کیٹیگری کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اس میں دیکھیے جو Q2 میں ہم نے کام ذکر کیا، مثال کے طور پہ گاڑی کی پریونٹیو مینٹیننس کا، اگر آپ نے Q2 والا کام جو ریگولر مینٹیننس اگر آپ نے نہیں کرائی تو کسی دن اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی کا ریڈیٹر لیک کر گیا، یا واٹر باڈی اس کی لیک کر گئی، یا ٹائر اس کے جو ہے وہ نٹ لوز تھے وہ کھل گئے، بریک آئل جو ہے وہ اس میں سے ختم ہو گیا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ سفر کرتے ہوئے آپ کی گاڑی جو ہے وہ روڈ پر رک جائے گی۔ اب یہ کام آپ کا Q2 میں آپ نے کرنا تھا، لیکن آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ نے جو ہے جو کام جس وقت پہ کرنا چاہیے اس فارمولے کو نظر انداز کرتے ہوئے اب آپ کی یہ کام جو ہے Q1 کیٹیگری میں فال کر گیا۔ اب فوری طور پہ آپ نے گاڑی کو روڈ سے ہٹانا ہے، ایک مکینک کو بلانا ہے، مکینک کو بلا کے جو اس وقت کا فالٹ ہے جس سے گاڑی آگے جا سکے اس کو آپ نے ریموو کروانا ہے، اپنی گاڑی کو صحیح کرانا ہے۔ تو یہ آپ کی جو ہے Q2 کیٹیگری کے کام آپ کی وجہ سے Q1 کیٹیگری میں چل گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ کے Q2 کے کام آپ Q1 میں لے جاتے ہیں تو وہاں سے ایک اور مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہے سٹریس کا۔ کیونکہ فوری طور پہ آپ جنگل میں جا رہے ہیں یا قریب میں کوئی آپ کے مکینک بھی نہیں ہے، کوئی شہر بھی نہیں ہے، کوئی قصبہ بھی نہیں ہے جہاں سے آپ کو مدد مل سکے، تو اب آپ کی جو ہے وہ ڈپریشن شروع ہو گیا، آپ کو جو ہے پریشانی شروع ہو گئی کہ اب میں کیا کروں، میرے ساتھ فیملی بھی ہے، چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اس لیے ہمارا موضوع جو ہے کہ ہر کام کو جو ہے اس کے وقت پہ کر لینا چاہیے، ہم اپنے کاموں کو ترتیب دے کے رکھیں اور اس پہ عمل پیرا بھی ہوں۔ تو یہ سب سے جو ہے خطرناک کام اس میں یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ کے لیے پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو ہم ایک اور مثال سے جو ہے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ دفاتر میں کام کرتے ہیں، مثلاً آپ کے باس نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی جو آج 13 جنوری 2023 کو، اور اس نے کہا کہ مجھے 20 تاریخ تک لازمی سبمٹ کر دیجیے گا، یہ میں نے بورڈ کی میٹنگ میں لے جانا۔ اب اس کام کو کرنے میں آپ کو کم از کم 2 دن درکار ہیں،
اب یہ Q2 کیٹیگری میں ہمارے باکس میں جو ہے یہ فال کرتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ باس نے دیا ہے، بورڈ میٹنگ میں جانا ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے۔ اب آپ نے سوچا کہ یار ابھی تو بہت دن ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسے جو ہے ابھی 1-2 دن بعد شروع کرتے ہیں۔ تو وہ کام ٹالتے 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 اس کی ڈیڈ لائن اگر 20 جنوری تھی اور آپ نے 2 دن لگیں گے وہ کام کے کرنے میں، تو پھر 18 جنوری جب آئے گی تو یہ آپ کا کام Q2 سے Q1 کیٹیگری میں شفٹ ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اب آپ نے یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے۔ تو اس طرح جب آپ Q1 میں کام کو لے جاتے ہیں، پہلے بھی اسی بات کا ذکر میں کر رہا تھا، پھر وہاں سٹریس شروع ہو جاتا ہے، سٹریس ہوگا، آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے گا، آپ کو مختلف قسم کی جو ہے وہ تکلیف شروع ہو جائیں گی، اور جو کوالٹی کا کام آپ کرنا چاہتے تھے تسلی سے اسے کر کے ری چیک کر کے پھر اسے فلٹر کر کے جو آپ دینا چاہتے تھے، جس پہ آپ کی ترقی بھی منحصر ہو سکتی ہے، وہ Q1 میں جا کے وہ کام جو ہے پھر آپ اسے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ وہ آپ کے باس کو پسند آتا ہے اور آپ کو اسائنمنٹ ملنا بند ہو جاتی ہے، اور آپ آفس میں جو ہے وہ ایئرپورٹ کی کیٹیگری سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ B میں اور پھر C میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے بار بار ہم اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ اپنے کاموں کو ترتیب دیں، ان کو پریارٹی دیں، اور اسی وقت میں حل کرنے کی کوشش کریں جو اس کی ٹائم لائن ہے۔ اب ہم بات کریں گے ہمارے Q3 والے باکس کی، اس میں کون کون سے کام ہم رکھ سکتے ہیں، اس میں کون سے کام جو ہے ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا وہ باکس ہے جس میں ہم ایسے کام رکھتے ہیں کہ جو ارجنٹ تو ہیں لیکن امپورٹنٹ نہیں ہیں، ان کا فوری کرنا ضروری ہے لیکن غیر اہم کام ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے لسٹ ڈاؤن کی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ آفس میں بیٹھے ہیں اور فائر الارم بج جاتا ہے، اب آپ کو نہیں پتہ ہے کہ یہ فائر الارم جو ہے وہ غلطی سے بجا ہے، کسی فالٹ کی وجہ سے ہے، یا واقعی آگ لگ گئی ہے، تو آپ کو ریئیکشن کے طور پہ فوری طور پہ بلڈنگ سے نکلنا ہے۔ اس کا فیصلہ پھر بعد میں کر لیں گے کہ یہ غلطی تھی یا کوئی فالٹ تھا، کسی اور وجہ سے ہوا۔ یہاں ایک چیز اور واضح کرتا چلوں کہ جن کاموں میں آپ کو کنفیوژن ہو کہ یہ Q1 میں آئیں گے یا Q3 میں آئیں گے، Q1 میں وہ کام ہیں جو ارجنٹ ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں، تو جب آپ کو یہ کنفیوژن ہو رہی ہو تو آپ فوری طور پہ اسے Q1 ایکٹیویٹی سمجھ لیں، اور جب آپ کو بعد میں اس کے پتہ چل جائے تو مستقبل میں پھر آپ اس کو Q3 کیٹیگری میں ہی رکھیں۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر کی بیل بجی ہے، آپ کو باہر جا کے دیکھنا لازمی ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ باہر کون ہے، تو آپ کو ریئیکشن فوراً اس پہ کرنا ہے کیونکہ ارجنٹ ہے یہ۔ اب باہر جا کے جب آپ دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں، یا تو بچے جو باہر کھیل رہے ہیں ان کی بال آپ کے پاس آ چکی ہوتی ہے، وہ بچے بال مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے امپورٹنٹ کام نہیں ہے لیکن ارجنٹ ضرور ہے، یا اسی طرح کو مانگنے والا باہر آ گیا ہے، اس نے بیل بجا دی ہے، اور عموماً وہ مکان جن کی 2 یا 3 منزلیں ہوا کرتی ہیں ان سب کی بیل نیچے لگی ہوتی ہے، تو اکثر مہمان غلطی سے جو ہے وہ فرسٹ فلور کی بیل بجانے کی بجائے سیکنڈ فلور کی بیل بجا رہے ہوتے ہیں، تھرڈ فلور کی بجا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ بیل بجی ہے
تو آپ کو اس کا جواب دینا ضروری ہے، آپ کو اس کام پہ عمل کرنا ارجنٹ آپ کے لیے ہوگا۔ اس کی اور ایک مثال سے ہم واضح کریں کہ آپ ایک کمرے میں آپ کے 2-3 یونٹ ہیں کسی دفتر میں۔ اب اگر آپ کی ایکسٹینشن پہ بیل بجتی ہے تو وہ یقیناً آپ کے باس کا فون ہو سکتا ہے، باہر سے کال ہو سکتی ہے، گھر سے کال ہو سکتی ہے، تو اس کا اٹھانا جو ہے وہ آپ کی کیٹیگری Q1 میں آتا ہے۔ لیکن آپ کے ساتھ والا یونٹ جہاں فون بج رہا ہے اور وہاں کوئی موجود نہیں ہے، اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں کا جا کے فون اٹھانا، اٹینڈ کرنا، وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ کال آپ کے لیے نہیں تھی۔ لیکن چونکہ بیل بج رہی ہے تو آپ نے اخلاقی طور پہ دیکھا کہ شاید میری ذمہ داری ہے کہ میں اٹینڈ کر لوں جا کے۔ ہو سکتا ہے کہ باس کی کال آ رہی ہو، تو میرا نمبر خراب ہو، اس نمبر پر آ رہی ہو، میرے ساتھ والے نمبر پر، تو اس طرح آپ وہ کال اٹھا لیتے ہیں۔ اب کال اٹھانے سے پہلے آپ ابھی کنفیوز ہیں کہ یہ Q1 کیٹیگری تھا یا Q3 تھا۔ کال اٹھانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے آپ کو کہ یہ کال آپ کے لیے نہیں تھی، آپ کے لیے غیر اہم تھی، ان امپورٹنٹ تھی، لیکن آپ نے اٹھا لی کیونکہ اس کی نیچر ارجنٹ تھی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جہاں آپ کنفیوز ہوں کہ یہ آپ کا کام Q3 کیٹیگری کا ہے یا Q1 کا ہے، تو اسے Q1 تصور کر لیا کریں، لیکن بعد میں پھر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ Q3 کا تھا، تو آئندہ اسے Q3 میں کر لیں۔ اب ہم بات کریں گے کوارڈرنٹ 4 کے کاموں کی۔ اس میں کون سے کام آتے ہیں؟ جیسے کہ اس کی ڈیفینیشن سے واضح ہے کہ یہ وہ کام ہیں جو نہ تو امپورٹنٹ ہے نہ ہی یہ ارجنٹ ہے۔ ان کو ہم کر لیں تب بھی ٹھیک ہے اور نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ ان کاموں کا کرنا بہت زیادہ ضروری نہیں، تو اس کیٹیگری میں وہ کام آتے ہیں۔ اس کے ہم نے کچھ مثالیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ٹی وی دیکھنا، یہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، ارجنٹ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے، اس کے لیے غیر ضروری گیجٹ جو ہے خرید کر لانا، یہ امپورٹنٹ بھی نہیں تھا اور ضروری بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے شوق کے لیے جو ہے وہ کر لیا۔ اسی طرح آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو ارد گرد جو اشتہاری بورڈ لگے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا، یا بازار سے آپ گزر رہے ہیں، ہر شوکیس کے پاس رک کے کھڑے ہو جانا اور وہاں چیزیں دیکھنا، تو یہ آپ کا شوق تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے نہ ہی امپورٹنٹ ہے نہ آپ کے لیے یہ ارجنٹ ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کے لیے جو ایک کام Q4 کیٹیگری کا ہے، وہ دوسرے کے لیے جو ہے وہ Q2 میں ہو سکتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ بورڈ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، تو آپ کے لیے Q4 تھا، لیکن ایک ایسا شخص جسے کسی کا گھر ڈھونڈنا ہے اور وہ گلیوں کی یا روڈ کی نشاندہی کے بورڈ اگر پڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ اسے اپنی Q2 کیٹیگری میں رکھے گا۔ یا اس کو یہ ایک اور مثال، اگر کوئی سیاسی لیڈر ہے، سیاسی ورکر ہے، کوئی پولنگ ایجنٹ ہے، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور نتائج آنا شروع ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے وہ کام جو ہے وہ Q2 کیٹیگری کا ہے، کیونکہ وہ اسے میٹر کر رہا ہے۔ اس کا جیتنا یا ہارنا اگر کینڈیڈیٹ ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یا اس کے پولنگ ایجنٹ کے لیے کہ اس نے دیکھ کے رپورٹنگ کرنی ہے۔ عام آدمی ٹی وی دیکھتا ہے، اس کے لیے وہ Q4 کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ تو Q4 کے جو کام ہیں وہ کسی کے لیے Q2 ہو سکتے ہیں اور
زیادہ تر جو ہے وہ Q4 میں ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے Q4 کے ہم نے چاروں کوارٹرنٹ کی جو ہے وہ آپ کو بتائے کہ کون کون سے کام انہیں فال کرتے ہیں۔ اگر ہم ریکیپ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوارٹرنٹ 1 اسٹیفن کووے نے جو بنایا تھا اس میں وہ کام رکھے جاتے ہیں کہ جو آپ کے ارجنٹ ہوتے ہیں اور جو آپ کے لیے امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں، اور Q2 کیٹیگری میں وہ آپ کے کام ہیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ تو ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہیں، انہیں آپ دوسرے وقت پہ لے جا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ Q2 کے کام Q2 کے فریم میں رہتے ہوئے کر لیں، کیونکہ اگر اس کی ٹائم لائن گزر گئی تو جب وہ Q1 میں چلا جائے گا تو آپ کے لیے سٹریس کا باعث بنے گا، جہاں آپ کی کارکردگی بھی متاثر ہوگی، آپ کی صحت بھی متاثر ہوگی۔ پھر ہم نے پڑھا تھا Q3 کیٹیگری کے جو کام ہیں یہ آپ کے امپورٹنٹ تو نہیں ہیں بالکل، لیکن ارجنٹ ہیں، انہیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے گھر کے باہر بیل بجی ہے، وہ دیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بچے کھڑے ہوں کہ ہماری بال اندر آ گئی ہے، وہ امپورٹنٹ آپ کے پاس نہیں تھا۔ اور Q4 کا جو ہم نے آخر میں ذکر کیا اس میں وہ کام ہے کہ جو نہ تو آپ کے لیے ارجنٹ ہیں اور نہ ہی آپ کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے، انہیں کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، انہیں نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس میں ایک اور میں وضاحت کرتا چلوں، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ میری ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے Q4 کیٹیگری کا کام ہے، تو عام لوگ کامنلی لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس طالب علم کے لیے جو مینجمنٹ پڑھ رہا ہے اور اسے امتحان میں یہ ٹاپک آئے گا، اس کے لیے یہ Q2 کیٹیگری کا کام ہو سکتا ہے۔ اس کو ہو سکتا ہے کہ میری اس ویڈیو سے اس کی کوئی کنفیوژن دور ہو گئی ہو، اس کے ذہن میں کچھ ابہام ہو جو دور ہو گئے ہوں۔ تو اس طرح کسی کے لیے کوئی کام Q2 ہے، کسی کے لیے Q4 ہے۔ تو آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، میری باتوں کو سنا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔